الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ذہبی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوی نقل کرتے ہیں، مفسرین اکرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ 5 نمازیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت اور روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 20۔ قیامت کا سب سے پہلا سوال۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 115، رقم اس کی ہے 18883۔ تو کتنی غور و طلب والی بات ہے۔ نقصان اٹھانا کس کو اچھا لگے گا؟ تو ہمیں قرآن سے بھی پتہ چل گیا، قرآن پاک سے، جو کہ سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ یعنی کس کی؟ کوئی چیز تمہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اپنی نمازوں کا ذرا دیکھیں کیا حساب ہے۔ غور و فکر طلب بات ہے۔ وقت پہ نماز ادا کیجیے، اول وقت میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔
نمازی کے لیے نور، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل، نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 یعنی 21، حدیث مبارکہ نمبر 1611 جو ابھی شیئر کی گئی۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس میں 3 نام آگے، 4، فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ اپنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا آ گیا، حفاظت کرے، غور طلب بات ہے۔ اس لیے وضو میں جب جائیں فریش ہونے کے لیے وضو کر لیں۔ وضو کی بہت برکتیں ہیں، اس کے بھی پارٹس کے میں پارٹ نمبر 1 آپ کے تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ بڑی جلدی پارٹ نمبر 2 بھی پہنچ جائے گا وضو کا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز کی حفاظت کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہیں ہم گئے ہیں چلیں ایک ایگزامپل ادھر سمجھنے کے لیے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم وزٹ کرنے گئے ہیں، کوئی انویٹیشن آیا ڈنر کا یا کسی نے بلایا ہے، بارک اللہ ماشاء اللہ، یا پھر تو کیا کرتے ہیں بعض اوقات تو ماشاء اللہ یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، لوگ ماشاء اللہ پابندی سے پڑھتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن ایک جسٹ ریمائنڈر ہے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم گھر سے ہی وضو کر کے جائیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو، جہاں بھی ہو، چاہے ہم ٹریولنگ میں بھی ہیں، گاڑی کے سیف پوائنٹ پہ روک کے سب سے پہلے کھانے کی دعوت کی بات ہوتی ہے، جہاں سے ہوتا ہے کہ نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے یا پھر لیٹ پڑی جاتی ہے، تو ہم کیا کریں ادھر جا کے وضو میں ہوں، نہیں بھی ہو تو کر لیں، ہر جگہ سہولت موجود ہے۔ تو چونکہ وضو اس لیے پہلے کر دیا کہ تیار ہو کے سب جا رہے ہیں، تو کیا ہم اپنا وضو بنا کے جائیں، جب ادھر نماز ہو فوراً اٹھیں، نماز ادا کریں، اور آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی ادا کریں گے تو اس کا بھی ثواب ان کو بھی ملے گا، اور جو سب سے پہلے اٹھایا ریمائنڈر دیا ایسے کر کے کہ چلیں میں نماز پڑھ لیتی ہوں یا پڑھ لیتا ہوں، تو یہ ایک دوسرے کے کان میں پڑ گئی آواز تو سب نے مل کے نماز پڑھی۔ دوسری نمبر پر ہم کہیں سیر کرنے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو ہم وضو پہلے اپنا کر کے جائیں، یعنی بنا کے جائیں، اس کو یہ بھی آسان لفظوں میں کہتے ہیں فینسی ورڈ میں، تو کیا ہے کہ بھلا لگتا ہے نا، تو کر کے جب جاتے ہیں وضو بنا کر جاتے ہیں، بنانے کا مقصد آلریڈی وضو کر کے جاتے ہیں، تو ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں، سم ڈفرینٹ ایگزامپلز ہوتی ہیں جس سے ہمیں ایزی ہوتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جہاں بھی باہر نکلے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اگر گاڑی میں ہے تو گاڑی ایک سائڈ پہ سیف پوائنٹ پہ روک کے نماز پڑھ لی جائے، اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں، اپنی نمازوں کو انتظار، جیسے ہم کہتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیں گے، قضا کر لیتے ہیں، سم ٹائم ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہماری نماز ہی اس دن کی رہ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جی بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ احد ہے، یا حی یا قیوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے بخش دے
جسے چاہے نہ کرے، یہ تو اللہ کی مرضی۔ لیکن ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم اسی بھروسے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات آ جاتی ہے تو بہت آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کیا جا رہا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی آخرت کے گھر کے لیے کیا کیا سامان بھیجا؟ کون سے سامان کا مطلب اعمال ہیں جو کہ انسان کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ اس کو ملتے ہیں۔ مال ہے، اولاد ہے، نیک اعمال ہیں۔ تو یہ سب کا ذرا غور و طلب کیجئے۔ سب سے پہلے سوال کیا بتایا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں تو کتنا فکر لمحیہ ہے کہ اس مصروف زندگی میں، ترقی کے اس دور میں، انسان گھنٹوں سارا دن انت تک محنت کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، ڈگریز لینے کے لیے، اور بہت سارا مال خرچ بھی کیا جاتا ہے، فیسیں ادا کی تھی، ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ راضی ہو ہم سب سے۔ دنیا بھی تو ہے نا، لیکن کچھ زیادہ ہی دوڑ لگ گئی۔ اس دوڑ میں ذرا غور و فکر کر رہے کہ ہم کس پوائنٹ پر کھڑے ہیں جس میں ہمیں ریس لگانی چاہیے، مطلب کہ غور و فکر کرنا چاہیے آخرت کے بارے میں، یوم آخرت۔ قرآن پاک بار بار انسان کو بتا رہا ہے ججمنٹ ڈے کا، جس کے لیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تھک گئے ہیں، کل پڑھ لیں گے، جو کہ ضروری پڑھنے والی تعلیم ہے اور سیکھنے والی تعلیم ہے۔ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بہت مشکل ہے، اور جو مشکل ہے اس کے لیے ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ اجل تو آنی ہے، یہ دنیا کی ڈگریاں یہاں ہی رہ جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ اس سے فائدہ ہے جو کہ پڑھ کے انسانیت کے اس درجے کو جو اللہ نے پہنچایا ہے، اس میں اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھ کے دنیا کی تعلیم لے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے نا دنیا بھی، شکر تو کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے، شکر کے لیے، لیکن اس میں راستے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال کہا گیا ہے اس دنیا کو، ایگزام کب دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اب جو ایگزام دیتا ہے اس کو فکر تو ہوتا ہے نا میرا رزلٹ کتنا آئے گا، میرے مارکس کتنے آئیں گے، میری رپورٹس کارڈ کتنی آئیں گی۔ پیرنٹس ہیپی نہیں ہوتے سم ٹائم رپورٹس کارڈ کم آ جائیں، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لیے ہوتا ہے یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ، اس سے کم تو الفاظ نکلتے نہیں ہیں۔ پیدا ہوتے ہی بچے کا غور و طلب کی بات ہے کہ سب سے پہلا تو لفظ ہی اللہ، یا اللہ، اور درود پاک پڑھنے کا ہوتا ہے، ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ۔ تو اس پیغام کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ ہم سب کو یہ جو زندگی ابھی ملی ہے الحمدللہ، ابھی ملی، کیا مطلب کیا ہے؟ میں کووڈ دور کی بات کر رہی ہوں جس سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ خوف زدہ ہمیں اپنے اللہ سے ہونا چاہیے، خشیت میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔
زندگی اللہ نے دینی ہے، موت اللہ نے دینی ہے، صحت اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، ہر چیز تو اللہ نے دینی ہے۔ توکل پہ جیے، توکل تو غور و طلب بات ہے۔ آج کووڈ کے بعد بہت سارے ہمارے پیارے بچھڑ گئے، ہم ابھی زندہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر احسان ہے۔ تو اللہ کا شکر احسان کرتے ہوئے کیا ہم نے کون سا عہد کیا اپنے ساتھ اب، کہ جو باقی زندگی بونر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے نا، کسی کو اللہ نے بتایا تو نہیں ہے نا موت کے بارے میں، آنی ہے۔ تو اس کے لیے سوچئے ذرا اس مصروف زندگی میں، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، اس کے لیے ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اپنے پیارے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اچھے انسان بنایا، ہر آسائش دی، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیارے آقا صلاۃ والسلام رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو یہی درخواست ہے، قرآن پاک روزانہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، جب بھی ٹائم ملے پڑھیں، اور کم سے کم ایک آیت ہی سمجھ کر پڑھیں، اور نماز کی پابندی کریں، وضو میں رہیں۔ بس یہی درخواست ہے۔ اس میسیج کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ بإذن اللہ ربی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل کا بٹن اس کا دبائیں آل پہ، تاکہ آپ کو نئی میسج مل سکے۔ کوشش کروں گی کوئی اچھے پیغام کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچانے کا، اللہ کا پیغام۔ اللہ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ اللہ حافظ۔